بعد کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لے گا اسے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت بڑی نعمت سے اللہ رب العزت سرفراز فرما رہا ہے۔ جو شخص وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ شخص دعا پڑھ لے گا جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی دعا پڑھ لینا چاہیے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں سے بنا دے، آمین۔ یہ سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ یہ وضو کے بعد یہ دعا اکثر پڑھا کریں، پڑھنا سب سے بہترین دعا ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھیں۔ نواقض وضو، وضو کے ٹوٹنے والی چیزیں۔ پہلی چیز پیشاب یا پیخانہ کرنا۔ پیشاب یا پیخانہ کر دے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ہم نے وضو کر لیا، وضو کے بعد پیشاب آ گئی، یعنی کوئی حاجت، یعنی پیشاب اب کوئی حاجت ہو گئی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ فارغ ہونے کے بعد وضو کرنا ہی چاہیے۔ پیشاب یا پیخانہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوبارہ پیچھے کی طرف سے ہوا نکلنا، یعنی پیچھے کی طرف سے ہوا نکل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی گیس ٹربل کی وجہ سے ہوا خارج ہو جاتی ہے، اس ہوا خارج ہونے کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرا، منہ بھر کے قے کرنا، منہ بھر کے قے آ جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 4، بے ہوش ہو جانا، بے ہوش ہو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ زیادہ بے ہوش ہو جانا، یعنی آج کے بہت سے لوگ بیڑی، سگریٹ، ہانس وغیرہ وغیرہ گٹکا استعمال کر رہے ہیں، اس وجہ سے ایک چکر آ جاتی ہے، اس چکر سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کھانا بھی تو حرام ہے۔ آج ہماری امت کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اس کے بغیر نہیں رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ، بہت سے نوجوان، بہت سے بڑے آدمیوں بھی استعمال کر رہے ہیں گٹکا اور پان پراگ، بیڑی، سگریٹ اور وغیرہ۔ یہ تو قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائین کے مطابق سے ہم اگرچہ دیکھیں تو یہ حرام ہے۔ 5، لیٹ کر سو جانا، یعنی الٹ سو جانا، لیٹ کر، یعنی اچھی طرح سے لیٹ کر سو جانے سے بھی، کسی کے سہارے سے ٹیکا لگا کر سو جانا، یعنی آج اکثر لوگ جمعے کی نماز میں بیٹھے ہی رہتے، دیوال کا سہارا لے کے سو جاتے ہیں۔ ایسا سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھی طرح سے لیٹ کر سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح الٹ
کر سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 6 نشہ ہو جانا، نشہ یعنی دارو پینے سے اور دوسرے چیزوں اشیاء استعمال کرنے سے نشہ ہو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 7 اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اونٹ کیمل یعنی اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 8 بغیر لباس کے اپنی شرمگاہ کو چھونا، یعنی بغیر کسی حجاب یعنی کپڑے کے شرمگاہ کو چھو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ڈائریکٹ کبھی کبھار کچھ ہاتھ لگ جائے تو وضو اس وجہ سے نہیں ٹوٹا جاتا، اور بغیر لباس کے بغیر کپڑے کے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہم کو وضو کی ترغیب وضو سکھائے ہیں اس طریقے سے وضو کریں، اور بغیر وضو کے نماز بھی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ کامل وضو کے فضائل۔ وضو کی حفاظت صرف مومن شخص ہی کر سکتا ہے۔ مشکات المصابیح کی حدیث ہے، وضو کی حفاظت صرف مومن ہی کر سکتا ہے۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہم کو یہ اشارہ ملتا ہے کہ وضو کی ہم حفاظت کرنا چاہیے، وضو کو مکمل طور پر کرنا چاہیے۔ جو شخص وضو کو مکمل طریقے سے اور کامل طریقے سے جو اسے کرے گا، اس وضو کو قائم کرے گا، وہ شخص ہی مومن ہوگا۔ اس حدیث کی روح سے معلوم ہو رہا ہے جو شخص کامل وضو کرے گا تو اس کے لیے یہ حاصل ہے، یعنی جو مومن کا شرط ہے، مومن وہ شرط ہے نا، اس حدیث کی روح سے اسے حاصل ہوگا۔ یہ خطایاں اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں۔ جو شخص وضو کرتا، وضو کا پانی جب زمین میں گرتا ہے، اس گرنے سے اس کے خطایاں زمین پر گر جاتے ہیں۔ 2 کامل وضو کے ساتھ کامل 2 رکعتیں نماز پڑھیں تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ مشکات المصابیح۔